السلام علیکم ناظرین، آصف نصیر آفیشیل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا نام، پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک جمہوریت کی آواز سمجھے جانے والے سابق سینیٹر پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پرویز صاحب، ملک کی سیاسی صورتحال کبھی جمود کا شکار ہو جاتی ہے اور کبھی اس میں ایک دم تیزی آتی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم آپ کے نظریے کے بڑے قریب ہے، پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل ہے پاکستان میں؟ جمہوریت کا مستقبل ہے پاکستان، اور جو بھی جمہوریت کے لیے کاوش کرتے ہیں مستقبل ان کا ہے۔ پی ڈی ایم بھی جمہوری جدوجہد کی تشکیل کر رہی ہے، اور جو خواہش ہے پاکستان کے عوام کی اور دنیا کے ہر ملک میں رہنے والے لوگوں کی جو خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ریاست کا جو آئین ہے، اس آئین میں جو حدود و قیود مقرر کر دی جاتی ہیں، ان حدود کے اندر رہ کے سب لوگ اپنا اپنا فرض ادا کریں، تو اس کا مستقبل تو ہے، اس کے بغیر مستقبل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر بڑا تیزی ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بڑی تیزی سے ماض وجود میں آئی سپتمبر 2020 میں، لیکن اتنی ہی تیزی سے اس کا ڈاؤن فال ہوا۔ آپ اس کی وجہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کا وہ بیان سمجھتے ہیں جو انہوں نے اپنے یوم تاسیس پر 27 دسمبر 2020 میں دیا تھا، یا پھر آگے جا کے جب انہوں نے دوبارہ ایک مرتبہ پھر واشگاف انداز میں نواز شریف کو للکارا؟ اس کی وجہ کیا وہ رہی، یا آپ لوگوں کی کوئی پلاننگ کے بغیر آگے چلنا اس کی وجہ رہی؟ نہیں، میں تو ناموں سے یا تنظیموں کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں جو شعوری تبدیلی آ رہی ہے، میرے لیے وہ کسی بھی دوسرے نام سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان کے لوگ 1970 تک ایک مطالبہ کرتے ہوتے تھے کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے۔ پاکستان میں ووٹ کا حق نہیں تھا، کبھی انتخابات ہی نہیں ہوئے تھے پاکستان بننے کے بعد، تو لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ایک منتخب حکومت ملنی چاہیے، اور وہ منتخب حکومت ہمارے ووٹ سے منتخب ہونی چاہیے۔ وہ مطالبہ منوا لیا، پھر لوگ اپنے تجربے سے، جو 1970 کے بعد لوگوں کو تجربہ ہوا، اس سے لوگوں کو یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیں صرف ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے، بلکہ ہمارا ووٹ جو ہے اس کے تقدس کو بھی برقرار رکھنا چاہیے، اس کو چوری نہیں کرنا چاہیے، اس کو شفاف طریقے سے استعمال بھی ہونا چاہیے، اور پھر وہ ووٹ جو فیصلے کرتا ہے ان فیصلوں پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو آج پاکستان کے لوگ اپنی یہ جو سیاسی شعور ہے، اس میں اس نعرے کو لبیک کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کو عزت دو۔ اب اس کا آپ کوئی نام رکھ لیں، اس کا نام مسلم لیگ نون رکھ لیں، اس کا نام آپ پی ڈی ایم رکھ لیں، اس کا نام آپ کوئی دوسرا نام رکھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سماجی طور پر، شعوری طور پر پاکستان کے لوگ اب اس مرحلے پہ پہنچیں جہاں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی حاکمیت اور اپنا اختیار چاہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انسان، ہر ایک شخص کو اس کے بنیادی حقوق بھی ملیں، اور جو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے، اور جو انصاف ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ نواز شریف کے اوپر خاص طور پر اگر ہم ان کا کیس کی ہی بات کر لیں، نون لیگ ثبوت پہ ثبوت لے کے آتی ہے، کیا وجہ ہے آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا؟ کیا وہ ثبوت قطری خط کی طرح ہیں، یا کہ وجہ کیا ہے کہ اسے تسلیم نہیں کیا جاتا؟ تو اس کا ملک کے جو نظام انصاف ہے اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اور جس میں اگر ملک میں نظام انصاف کمزور ہے تو پھر وہ ملک کمزور ہو جائے گا، وہ ملک طاقتور نہیں ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف اپنے لوگوں کو نہیں دے سکتے تو آپ اپنا مستقبل جو ہے دراصل اسے کمزور کرتے ہیں۔ تو ہمیں انصاف دینا چاہیے، سب کو انصاف ملنا چاہیے، ناانصافی کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو اگر لوگوں کو وہ رکاوٹیں اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں، وہ رکاوٹیں لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو رہی ہیں،
تو پھر تو ہمیں جلدی سے اس حقیقت کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم ان رکاوٹوں کو جو انصاف کے راستے میں حائل ہیں اس کے پیچھے ہی پناہ لیتے رہیں گے تو پھر آپ کی عدالتوں پر لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی, نظام انصاف پر بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی, اور معاشرہ جو ہے پھر انارکی کا شکار بھی ہوگا. پھر اگر عدالتوں میں جب انصاف نہیں ملتا لوگوں کو, یا عدالتوں میں اگر ناانصافی ہوگی, تو پھر لوگ اپنی عدالتیں بھی لگانی شروع کر دیتے ہیں, اس خلا کو کوئی دوسرا پر کرنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ ایک خطرناک رجحان ہوتا ہے کسی ریاست کے لیے, کسی بھی معاشرے کے لیے. تو اس کا ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو انصاف کو قتل کرتے ہیں. پروفیسر صاحب, ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہوئی, سابق جج گلگت بلتستان ان کا بیان حلفی آیا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ابھی تک کی جو ہیئرنگ زیر سماعت ہے وہاں پر جو چل رہی ہے, اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ بڑی سنجیدہ قسم کی آبزرویشن آپ کے ہی خلاف دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ, اسے کس طرح لیتے ہیں آپ؟ اسلام آباد میں ہیئرنگ تو ابھی بہت ہی ابتدائی مرحلوں پہ ہے, اور عدالت نے جو گزشتہ سماعت تھی اس موقع پہ جو نیب سے سوالات دریافت کیے, نیب کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا, اور وہ نیب جو کہ عدالت سے کہتی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت ہونی چاہیے, وہ نیب خود اب عدالت سے وقت مانگتی ہے, تاریخ پہ تاریخ مانگتی ہے, اور 2 ہفتوں کی تاریخ انہوں نے مانگی, اور 2 ہفتوں کے بعد بھی وہ کوئی جواب لے کے نہیں آ سکے. تو ابھی تو نیب جو ہے وہ ہمیں اپنے مقدمے سے دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اپنے الزامات سے پیچھا چھڑانے کی کاوش میں مصروف ہے نیب. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آڈیو لیک اور رانا شمیم صاحب کے بیان حلفی سے کوئی انصاف کی راہیں کھلیں گی, کھل کے سامنے آئیں گی, آپ لوگوں کو انصاف ملے گا؟ کسی بھی سیاسی رہنما کا مقدمہ صرف عدالت میں نہیں چل رہا ہوتا, وہ اس سوسائٹی میں بھی, اور عوام کی عدالت جسے ہم کہتے ہیں, عوام کی عدالت میں بھی ہوتا ہے, تاریخ کی عدالت میں بھی ہوتا ہے. تو اس آڈیو نے اور اس بیان حلفی نے, اور اس سے پہلے شوکت صدیقی صاحب کا جو بیان حلفی سپریم کورٹ میں ہے, اور جو انہوں نے راولپنڈی بار میں تقریر بھی کی شوکت صدیقی صاحب نے, اور ارشد ملک کی اپنی ویڈیو جو تھی مرحوم کی, ان سب نے سرخرو کیا ہے نواز شریف کو, عوام کی نظر میں بھی اور تاریخ کی نظر میں بھی. اب آپ نے اس پہ قانون کا ایک سرٹیفکیٹ بھی لینا ہے, تو وہ ایک جاری ہے سلسلہ, وہ عدالتوں میں جاری رہے گا, اور چونکہ ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے, اور کس طریقے سے ان کو مقدموں میں سزائیں دلوائی گئی ہیں اس کے شواہد اب دن بدن سامنے آتے چلے جا رہے ہیں, تو یقیناً انہیں قانون کی عدالت سے بھی انصاف ملے گا. کیپٹن صفدر صاحب کہتے ہیں جناب سینما اسکوپ آنے والا ہے, کیا سینما اسکوپ آنے والا ہے, کوئی ہے ایسی چیز یا صرف وہ بیانات دے رہے ہیں؟ میرے علم میں نہیں, یہ وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اگر ہم اسے تھوڑا سا سنجیدگی سے ہی اگر چیزوں کو لیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس دینے کے لیے یہ ویڈیوز آڈیوز کا لیک ہونا یہی جمہوریت کے لیے بہتر ہے, یا یہ جمہوریت کے لیے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ زہر قاتل ہے؟ اگر کسی شخص نے چھپ کے کوئی جرم کیا ہے, میں اس کے ذاتی فعل کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے ایسے قومی سطح پر وہ کوئی جرم کرتے ہیں تو یقیناً اس کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. کیوں لوگوں سے چھپایا جائے؟ شفافیت کس کو کہتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کس کو کہتے ہیں؟ لیکن آج کی دنیا تو سب سے اچھی ریاست اس کو مانتی ہے جو سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. کوئی بات عوام سے چھپائی نہیں جا سکتی, اور اگر لوگوں سے کوئی بات چھپا کر کی جائے اور پھر وہ کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے آ جائے تو یہ تو اچھی بات ہے, اس کی تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. پروفیسر صاحب, کہ آپ کا ہر رہنما وہ چاہے جس مرضی بیانیے سے اس کا تعلق ہے, لیکن وہ اس چیز پر یک زبان ہے کہ یہ ہمارے خلاف یک طرفہ کارروائیاں کرتے رہے, تو آپ کی پارٹی ثاقب نثار کو عدالت کے اندر کیوں نہیں لے کے جاتی؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان سے دوسرے ججز کو شکایات نہیں تھیں؟ جس جج صاحب کے کمرے میں وہ گھس کے موبائل پھینک رہے تھے میز پہ, تو ان کا تعلق تو پی ایم ایل این سے نہیں ہے.
کیا جس ہاسپٹل میں داخل ہو کے جو انہوں نے اس ہاسپٹل کے اونر کے ساتھ جو زبان استعمال کی، وہ تو پی ایم ایل این، نہ ہاسپٹل پی ایم ایل این کا تھا اور نہ وہ اونر پی ایم ایل این کے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ڈاکٹرز تھے جو درد رکھتے ہوئے پاکستان تشریف لاتے ہیں اور پاکستان میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کڈنی ہاسپٹل بناتے ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، تو یہ تو ان کا اپنا ریکارڈ ہے جس کی وجہ سے عمومی طور پر پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں ان سے شکایات ہیں، اور شکایات بھی بہت شدت کے ساتھ ہیں۔ پھر جس طریقے سے وہ انتخابات میں مداخلت انہوں نے کی کہ بہت سے لوگ جو انتخاب لڑ رہے تھے ان کے ساتھ وہ گھومتے پھرتے نظر آتے تھے، جو ان کے مخالفین تھے ان کو سزائیں دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے جب وہ غیر ملکی دوروں پہ جاتے تھے تو مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کی دعوتوں میں وہ شریک ہوتے تھے، بینگ اے چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو یہ سارا ان کا ایک ریکارڈ ہے جو پاکستان کے آپ نہیں عدالت، میرا یہ سوال ہے عدالت میں کیوں نہیں لے کے جاتے آپ؟ اتنا بڑے ثبوت ہیں، کیوں نہیں ہماری پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس طرح کی آپ کے اتنا، یہ تو آپ لوگوں کی فتح ہوگی، آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جو اس سے پہلے عدالتوں میں مقدمے ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک مقدمہ ہے نا عدالت میں، قاضی فائز صاحب خود جج ہیں اور ان کا مقدمہ بھی عدالت میں ہے۔ ہم ان کے نتیجوں کا انتظار کر رہے ہیں ہماری، تاکہ ہمیں اعتماد ہو کہ ہمیں بھی جانا چاہیے۔ ابھی تک آپ کو پاکستان کی عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مقدمے جس امتحان میں وہ پہلے ہیں، پہلے ان امتحانوں میں سے کیسے وہ گزرتے ہیں، میں تو اعتماد کروں گا، میرا تو ہر ایک کے اوپر اعتماد ہے، لیکن جن امتحانوں میں وہ مبتلا ہے ذرا ان میں سے گزریں تاکہ پھر میں بھی اپنی درخواست لے کے جاؤں ان کے پاس۔ آپ کے کولیشن پارٹنر بھی رہے ہیں حکومت میں، سابق صدر آصف علی زرداری پی ڈی ایم میں بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں، متحدہ اپوزیشن میں ابھی ساتھ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے وہ صرف نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ ہمارے انتخابی حریف ہیں، ان کی جماعت اور ہماری جماعت میں انتخابی مقابلے ہوتے ہیں، اور یقیناً اب جو انتخاب آئے گا اس میں ہماری جماعت سندھ میں بھی جائے گی، اور سندھ میں بھی ہم انتخاب میں حصہ لیں گے، کراچی میں بھی ہم انتخاب میں حصہ لیں گے، تو وہ اس ہماری پیش رفت سے ذرا خوفزدہ ہیں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آبائی شہر میں لاڑکانہ میں مریم کی مقبولیت بھی دیکھی ہوئی ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ خوفزدہ ہیں اور اس خوف کا اظہار کرتے ہیں۔ زرداری صاحب نے جو ابھی بیان دیا ہے کہ جو پاکستان میں مرنا نہیں چاہتے انہیں یہاں کا کیا خیال ہے، آپ اسے ان کا ہی بیان سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کہیں سے آیا ہوا بیان تھا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، ظاہر ہے کہ جو بات ان کی زبان سے نکلی ہے تو میں تو انہی کا چہرہ اور انہی کی زبان سے وہ سن رہا تھا بات، اور کس کے بارے میں کہہ رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ مشرف کے بارے میں کہہ رہے ہوں۔ نواز شریف صاحب کے اوپر آپ سمجھتے نہیں ہیں؟ کیوں، نواز شریف صاحب کے تو والد یہاں پہ دفن ہیں، نواز شریف صاحب کی والدہ یہاں پہ دفن ہے، نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ یہاں پہ ہیں، نواز شریف صاحب کے بھائی یہاں پہ ہیں۔ نواز شریف صاحب تو 2008 میں بھی پاکستان واپس آئے تھے جب انہیں واپس دوبارہ بھیجا گیا تھا، اور وہ آج بھی کنٹیمپٹ کا مقدمہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کنٹیمپٹ کا مقدمہ پینڈنگ ہے جب نواز شریف صاحب کو ملک سے بھیجا گیا تھا۔ تو ہم جو چلے جاتے ہیں ان کی بجائے اگر جو بھیجتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں تو شاید ہم پاکستان کے لوگوں کو زیادہ سچ بتا سکیں گے۔ پروفیسر صاحب، آپ کی پارٹی کے اندر ہی اگر ہم رہ کے بات کریں، بیانیوں کی آپ سمجھتے ہیں کوئی دو بیانیے ہیں پارٹی کے اندر؟ پارٹیوں میں لوگوں کی اپنی اپنی اختلاف رائے ہوتا ہے، اس چیز پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین پر اور پاکستان کے آئین میں مقرر کی ہوئی حدود جو ہیں ان پر عمل درآمد کے حوالے سے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہیں تو جو مفاہمت والے جو کہتے ہیں، جن مفاہمت انہی سے ہے نا، تو وہ تو پھر انہیں خود آپ اندر اداروں کی مداخلت کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کس نے کہا ہے کہ ادارے مداخلت کریں؟ میری پارٹی کے کسی بندے نے یہ بات نہیں کہی کبھی۔
کس نے کہا ہے؟ مفاہمت کا مطلب تو وہی ہے نا کہ آپ اداروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو کے چلیں. اس کا مطلب یہ کیسے؟ اور مفاہمت اور مزاحمت یہ دونوں الفاظ میری پارٹی کے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوری جدوجہد کے لوگ ہیں, ہم اپنی جدوجہد کرتے ہیں اور آئینی طریقے سے کرتے ہیں, جمہوری طریقے سے کرتے ہیں, اس میں پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت اور مزاحمت آپ کی پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے, تو پھر صرف جمہوریت ہی ہے, صرف دونوں طرف سے؟ یہ لفظ کبھی میری پارٹی نے استعمال کیے ہیں؟ کسی اعلامیے میں استعمال ہوئے ہیں یہ؟ کسی بیان میں استعمال ہوئے ہوں, کسی قرارداد میں استعمال ہوئے ہیں یہ؟ ہمارے تو یہ الفاظ آپ نے, ہمارے میڈیا نے ہمیں دی ہیں اور آپ اسے نہیں لیتے. ہمارے یہاں بھائی ایسی جو اختلاف آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ جمہوری اختلاف ہے, وہ جماعتوں میں ہوتا ہے, میری جماعت میں بھی ہوگا. وہ 2 نہیں ہو سکتے, وہ 3 نقطۂ نظر بھی ہو سکتے ہیں, 4 نقطۂ نظر بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں. ہمیشہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پہلے ماضی میں کہا جاتا تھا نواشی شباشری, نواشی شباشری, آپس میں دونوں کی نہیں بنتی. اب کہا جاتا ہے مریم نواز شباشری, مریم نواز شباشری. تو جیسے پہلی بات غلط ہو گئی تھی اسی طرح یہ بھی غلط ہو جائے گی. ابھی آپ نے سوال نہیں لیا. میرا یہ سوال تھا, کیا مریم نواز جو ان کا مزاحمتی ایک ان کا اپنا ایک سٹائل ہے, ایک ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے اور اسے لے کے چلتی ہیں, اور اپنے والد سے بھی شاید 2 ہاتھ وہ آگے ہیں, تو مستقبل قریب میں وہ شہباز شریف کے ساتھ چل پڑیں گی یا وہ جو ہے اگلی ہی صف پہ کھڑی ہوں گی اور تنہا کھڑی ہو کر پارٹی کی آواز لڑ رہی ہوں گی؟ نہیں, ان کی اپنی ڈیوٹی ہے, وہ تو ایک ورکر ہیں مسلم لیگ نون کی. شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں, صدر صاحب نے اپنے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں. مریم کو جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو مریم اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں. جب انہیں کسی ضمنی انتخاب کے لیے کہا جاتا ہے, کسی جلسے میں جانے کے لیے کہا جاتا ہے, تو وہ اس میں جاتی ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں. تو پارٹی کو جو ذمہ داریاں دے گا کوئی, وہ اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. مریم نواز کو کمان مل جائے گی, سنبھال لیں گی؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت تک تو ہمارے پارٹی کے صدر موجود ہیں. نہیں, پارٹی کے قائد کہتے ہیں کہ کمان مریم نواز کی ہے. یہ تو مستقبل کے فیصلے ہیں, جب وہ وقت آئے گا تو ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ہیں ایسی کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے فرض کو انجام دیتی ہیں. ابھی تک جو ذمہ داری ان کو ملی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیا ہے. جب وہ وقت آئے گا تو پھر اس امتحان میں بھی وہ پورا اتریں گے. پروفیسر صاحب, آپ نہیں سمجھتے الیکشن بہت قریب ہے, اس کے باوجود لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہیں, جیسے میں بھی تھوڑا کنفیوز آپ کو لگ رہا ہوں گا کہ لوگ تھوڑے کنفیوز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مزاحمت اور مفاہمت دونوں چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو ایک چیز لائن مسلم لیگ نون کو ایک ٹو نہیں کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے یار ہم اسی طرف چلیں گے؟ پہلے تو مجھے پہلے آپ بتائیں نا, آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ مزاحمت کس کو کہتے ہیں اور آپ مفاہمت کس کو کہتے ہیں. یہ تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. جب تک مجھے یہ بات پتہ نہیں لگے گی میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں گا. اچھا چلیے, آپ نے یہ بات کی, لیکن چلے ہم عمران خان کی طرف آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب انہوں نے ایک بڑا معصومانہ انہوں نے ان کا پڑھ رہے تھے قومی اخبارات میں ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے کہ پاکستان جو سستا ترین ملک ہے, اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ سب معاملہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ ٹھیک ہم نے کر دیے ہیں, اور آنے والا جو ہے دور وہ بڑا خوشحالی کا ہے. آپ عمران خان صاحب کے اس خواب کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میری دعوت ہے خان صاحب کو, اور یہ میں ان کو 100% یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی, کہ وہ صبح اپنی مرضی کا بازار جہاں پہ لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں اس کو وہ چن لیں. اس بازار میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, وہ بھی کھڑے ہو جائیں, اور آپ اپنا کیمرہ لے کے آ جائیے گا. اور جو لوگ وہاں پہ خرید و فروخت کر رہے ہیں, جو خریدنے والا آیا اس سے بھی ہم سوال جواب کر لیں گے, اور جو بیٹھا بیچ رہا ہے اس سے بھی سوال جواب کر لیں گے. اگر وہ خان صاحب کی بات کی تائید کر دے تو میں سیاست سے ریٹائرمنٹ اختیار کر لوں گا, اور اگر وہ خان صاحب کی بات کی تردید کر دے تو خان صاحب ہماری جان چھوڑ دیں. اب خان صاحب کو اس طرح جان چھڑوانی پڑے گی کیا پی ڈی ایم اور آپ کی جماعت؟ نہیں, آپ نے سوال کیا ان کے بیان پر, میں نے آپ کو اس کا جواب دیا. خان صاحب سے تو جان ہم چھڑوائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم انتخاب میں بدترین شکست انہیں دوچار کریں گے. اچھا, لانگ مارچ سے نہیں بھیجیں گے, انتخاب سے بھیجیں گے گھر؟ آخری عمل جو ہے
وہ تو ووٹ کے ذریعے ہی تکمیل پر پہنچتا ہے. ہم کوئی لشکر نہیں ہے, ہم سیاسی جماعتیں ہیں. ہم نے جیسے کابل پر قبضہ ہوا ہے ایسے اسلام آباد پر قبضہ کرنے سے ہماری جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم دیواریں پھلانگ کے حکومتوں پر قبضہ کرتے ہیں, نہ ہم ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن اسٹیشن بند کر کے اور ان پر قبضہ کر کے حکومتوں پر قبضہ کرتے ہیں. ہم تو جمہوری سیاسی جماعت ہیں. ہم کسی کو حکومت سے نکالنا اور کسی دوسرے کا حکومت پہ آنا, آئین میں اس کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے وہ ووٹ کی پرچی سے ہے, تو اسی کے ذریعے کریں گے. کبھی وہ ووٹ کی پرچی پارلیمنٹ کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے اور کبھی جنرل الیکشن کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم جتھوں کی طرح نہیں جائیں گے. تو جو لانگ مارچ ہے پھر یہ ہم اسے کس طرح تشبیہ دیں گے؟ آپ اسلام آباد جائیں گے, کن سے مطالبات کریں, اور کیا آپ وہاں پر پھر اپنا صرف مطالبہ پروٹیسٹ کر کے واپس آ جائیں گے؟ خیر اس کی تفصیلات تو بھی طے ہونی ہے, اس لیے میں چونکہ جو مرکزی قائدین ہیں جنہوں نے یہ پروگرام بنانے ہوتے ہیں, میں ان کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتا. میں تو ایک بہت چھوٹا کارکن ہوں, تو اس لیے میں ان کے متوازی کوئی باتیں کہنا نہیں چاہتا. وہ پروگرام بنائیں گے, لیکن لانگ مارچ سے ہم احتجاج جو کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا مطالبہ یہی ہوگا کہ خان صاحب آپ ہماری جان چھوڑیں, اور جان چھڑانے کے لیے آپ ووٹ کی طرف جائیں. اگر پاکستان کے لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر اس فیصلے کو بیلٹ باکس سے برآمد ہونے دیں اور اسے تسلیم فرمائیں. پروفیسر صاحب, مارچ میں ہی ایک لانگ مارچ ہوا تھا جس میں عدلیہ بحال ہوئی تھی. گزشتہ دنوں بھی ایک مارچ ہوا, وہ تھوڑا پرتشدد تھا, لیکن وہ بھی گجرانوالہ کے پاس ہی وزیر آباد میں تھا اور وہاں سے وہ واپس آ گئے. یہ آپ والا جو ہوا تھا جب نواز شریف صاحب نکلے تھے, عدلیہ بحال ہوئی تھی, وہ بھی گجرانوالہ سے واپس آ گیا تھا اور اس نے اپنے اہداف کو پورا کر لیا تھا. مشرف صاحب کو گھر بھیج دیا, وہ تمام جو معاملہ تھے. کیا اب کا جو مارچ ہے یہ گجرانوالہ سے آگے جائے گا یا اسلام آباد تک جائے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ سے پہلے خان صاحب کی چھٹی ہو جائے گی؟ نہیں, اس کا فیصلہ خان صاحب کو خود کرنا ہے. اس کا فیصلہ خان صاحب کو کرنا چاہیے. خان صاحب جو فیصلہ کریں گے, اگر وہ چاہیں گے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں اور اس کے بعد وہ پاکستان کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں, تو ہم اسلام آباد تک چلے جائیں گے. اور اگر اس سے پہلے خوشخبری دے دیتے ہیں ہمیں, تو ہم اس خوشی کی خبر کو یہیں پہ وصول کر لیں گے. پنڈی سے ہوتے ہوئے جائیں گے؟ اس کا فیصلہ تو ایم آر ڈی کی قیادت ہی کرے گی. اچھا, آخر میں آپ نے کہا مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, آپ جا رہے ہیں. بڑی ماشاءاللہ مریم کی جو ان کا ایک ٹیلنٹ کھل کے سامنے آیا ہے. حمزہ کا بھی بالکل ان کا فیملی کا ایک افیئر ہے, لیکن ہم اسے ایک لائٹر نوٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک عوامی لیڈر کے طور پر اس طرح کی فوٹیجز وغیرہ آ رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ میری جب شادی ہوئی تھی تو میں نے اپنی والدہ کو اسی طرح خوش دیکھا تھا اور اپنی بہنوں کو بھی خوش دیکھا تھا. آپ کی شادی ہوئی ہوگی تو آپ کی والدہ بھی اسی طرح خوش ہوئی ہوں گی. تو ایک والدہ کے طور پر اسے اپنے بیٹے کی خوشی منانے کا پورا حق ہے. اور پھر جب پاکستان کا عام آدمی دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا لیڈر بھی اسی طرح کی طرح خوشی میں بھی ہے. اور اس سے پاکستان کے لوگوں کو یا دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے لیڈر اسی طرح اچھے لگتے ہیں کہ وہ ان جیسے ہوں. ون لائنر دیجیے گا, کوئی فورن فنڈنگ کے اندر عمران صاحب کی چھٹی ہونے کی ہے آثار؟ فورن فنڈنگ کیس میں کچھ ہے عمران خان کے خلاف؟ اگر پاکستان میں انصاف اپنی اصل رفتار سے چلے, جس رفتار سے نواز شریف صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں, تو 7 ہفتوں میں فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ انصاف ہو جانا چاہیے تھا. بہت شکریہ پرویز رشید صاحب, آپ نے وقت دیا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا پرویز رشید صاحب ہمارے سے موجود تھے اور انہوں نے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ پاکستان کے جو قومی ایشوز ہیں, پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر کھل کے بات کی. اور ایک بڑی جو بات جس طرح کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر 7 ہفتوں میں کیس نواز شریف کی سپیڈ پر چلے جس طرح پاناما میں ان کے خلاف چلا, تو عمران خان صاحب گھر جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک میں جو سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک بڑا لانگ مارچ کے حوالے سے ان کا یہ بیان
کہ ہم کسی چیز کو یا کابل کو جو انہوں نے تشبیہ دی کہ ہم کسی کو فتح کرنے نہیں جا رہے، ہم اپنے ایجنڈے کو جمہوری انداز سے لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی خان صاحب گھر پہنچیں گے۔ تو یہ پرویز رشید صاحب کی رائے تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ عاصم نصیر آفیشیل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور ہمارے انٹرویوز کا جو سلسلہ ہے اسے مزید بھی دیکھتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔